بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، شیخ رشید کو اچانک وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ ہر کوئی یہ پوچھ رہا تھا شیخ رشید کا نہ تحریک انصاف سے تعلق ہے، نہ عمران خان سے ان کی وہ وابستگی ہے، کوئی نظریاتی وابستگی ہے۔ ایک سیٹ ان کی ہے اسمبلی میں، اکلوتی ایک پارٹی ہے ان کی۔ اچانک ایک چپڑاسی کو، جس کو وزیر اعظم عمران خان آج سے 15 سال پہلے چپڑاسی بھی رکھنا نہیں چاہتے تھے، اپنا وزیر داخلہ کیسے لگا دیا؟ دلچسپ کہانی ہے مقتدر حلقوں نے کیا کردار ادا کیا، اور عمران خان کو شروع میں جب تحریک انصاف کی حکومت اگست 2018 میں بن رہی تھی تو شیخ رشید گئے تھے عمران خان کے پاس اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ وزیر داخلہ بننا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا تھا۔ اس کی کیا کہانی ہے وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اب شیخ رشید، جنہیں عمران خان چپڑاسی کہتے تھے، اب شیخ رشید عمران خان سے کیسے بدلہ لیں گے، وہ ساری داستان آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے شرط رکھ دی ہے کہ عمران خان کے استعفے کے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بلاول بھٹو زرداری نے بھی دہرائی ہے۔ بلاول نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو اس حکومت کے سہولت کار ہیں اور یہ جو حکومت ہے، ان دونوں کو جانا ہوگا۔ پہلی بار پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سہولت کاروں کو بھی جانا ہوگا۔ میں نے ویڈیو بنائی تھی، ایک نہیں 3 استعفے، اگر نہیں دیکھی تو یہاں لنک آ رہا ہے، وہ ضرور دیکھیے۔ اس میں نے بتایا تھا کہ ایک نہیں 3 استعفوں کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ بیل آئیکن نہیں کلک کریں گے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا، اس کو کلک کر لیجئے۔ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے آگے منتیں کر رہے تھے، تلرے کر رہے تھے کہ کوئی وزیر داخلہ بن جاؤ، کیونکہ اعجاز شاہ صاحب کو جب شروع میں لایا گیا تو ان سے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ اپوزیشن کو تھلے لگا دیں گے، اپوزیشن کو جو ہے وہ آر پار کر دیں گے، دیوار میں چنوا دیں گے۔ یہاں تک جو ہے وہ اعجاز شاہ صاحب جب شروع میں آئے تو ان کے بیانات سے لگ رہا تھا کہ وہ بس اپوزیشن کا تو تیا پانچا ہو گیا، اپوزیشن تو ختم ہو گئی۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ اعجاز شاہ صاحب نے ایسے بیانات دیے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کچھ لوگ نہ ہوتے مسلم لیگ نون میں، جن میں ان کا اشارہ تھا پرویز رشید کی طرف، مریم نواز کی طرف، کہ وہ اگر بات نہ کرتے، وہ کھل کر بولتے نہیں، تو نواز شریف نے چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن جانا تھا۔ تو یہاں تک اعجاز شاہ نے کہہ دیا تھا۔ تو اس طرح کی اعجاز شاہ کی بڑی باتیں تھیں جو ناگوار گزر رہی تھی عمران خان کو، ناگوار گزر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کو، اور ان کی عمر بھی ہو گئی تھی۔ لہٰذا پھر تلاش کرنا شروع کیا گیا کہ کس کو وزیر داخلہ بنایا جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا خادم رضوی صاحب بھی اسلام آباد آ گئے تھے اور باقاعدہ اعجاز شاہ صاحب کو بار بار اسلام آباد پولیس کہتی رہی کہ یہ لاہور سے یہاں آ رہے ہیں، کوئی انتظام کیجئے، کچھ بتائیے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح ان سے ڈیل کرنا ہے۔ لیکن اعجاز شاہ صاحب اب ان کی عمر ہو گئی ہے تو وہ کوئی اسٹریٹجی بنانے سے قاصر تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کس کو وزیر داخلہ بنایا جائے۔ اس حوالے سے انٹرویوز کیے گئے۔ فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی آج سے تقریباً مہینہ پہلے عمران خان سے، جس میں فواد چودھری سے کہا گیا تھا کہ آپ وزارت داخلہ لیں، لیکن فواد چودھری نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وزارت داخلہ میں جو شہزاد اکبر ہیں، جو احتساب کمیشن چلا رہے ہیں، ان کی جو مداخلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لوگ تو یہاں تک پوچھتے ہیں کہ یہ شہزاد اکبر کب پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور نہ صرف شامل ہوئے بلکہ ان کو سی ای سی کا ممبر بنا دیا گیا، اور اب سارا جو احتساب کا گورکھ دھندا ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے ہے۔ وہ انٹیریئر منسٹری کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، ایف آئی اے کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، نیب کے دفتر بھی چکر لگاتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے اپوزیشن کی فائلیں چیک کرتے ہیں اور انہیں ہدایت نامے دیتے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسے تو کام نہیں ہو سکتا ان کی مداخلت ہوتے ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سے شہزاد اکبر صاحب فرنٹ فٹ پہ آئے تھے تو اعجاز شاہ صاحب بھی بیک فٹ پہ چلے گئے تھے، وہ بھی ان ایکٹیو ہو گئے تھے، سامنے نہیں آتے تھے فرنٹ پہ۔ تو پھر یہ وزارت آفر کی گئی شفقت محمود صاحب کو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب تحریک انصاف میں آپ کو پتا ہے لوگ تو ہے نہیں، وزارت جو خزانہ ہے وہ بھی باہر سے لائیں، اور اب حفیظ شیخ کو سینٹ کا ممبر بنایا جانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہیں سینیٹر بنا دیا جائے گا۔ وہ شخص جس کا تحریک انصاف سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، اسے جو ہے وہ یہ تحریک انصاف کے جو ایم پی اے ہیں اور ایم این اے ہیں ووٹ دیں گے کہ اسے سینیٹر بنایا جائے۔ تو یہ تو حال ہے اس پارٹی کا۔ پھر ہوا یہ کہ بالآخر
शेख रशीद साहब का नाम तजवीज़ किया गया मुक्तदर हलकों की जानिब से, क्योंकि इमरान खान साहब को कहा गया था कि आप जिसको बनाना चाहते हैं बना दें, लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह पिछले 2.5 साल उनकी नाकामियां हैं, इसमें भी वो नाकाम हुए। वो कहते थे मेरे पास बड़ी एक टीम है, तो अब वो उनका कलई खुल गई है, एक्सपोज हो गए हैं कि कोई टीम नहीं है। असद उमर को लेके आए थे तो वो शुरू में ही फारिग हो गया था, वजीर ख़जाना इनको नहीं मिल रहा था, यहाँ पे वजीर दाखिला नहीं मिल रहा। तो अब शेख रशीद साहब को, जो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, एक रुकन है और एक पार्टी है उनकी, उनको लाया गया है। अब मामला ये है कि इमरान खान और शेख रशीद का एक 15 साल पुराना, जब भी शेख रशीद और इमरान खान की बात होती है तो वो क्लिप जो है वो बड़ा वायरल होता है, आपने भी देखा होगा, जिसपे हाथ उठा के कह रहे हैं इमरान खान साहब कि या अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा सियासतदान ना बनाना। लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि शेख रशीद को उन्हें वजीर दाखिला अपना बनाना पड़ रहा है, कोई उन्हें मिल नहीं रहा। तो ये कहते हैं ना कि अल्लाह से आपको जब आप दुआ मांगे तो कोई भी वक्त हो सकता है कबूलियत का, वो कबूलियत की शायद घड़ी नहीं थी उनके लिए, तो फिर उन जैसा ही उन्हें बना दिया। और अब नौबत ये आ गई कि शेख रशीद को, इन हमारे यूथियों को, जो तहरीक इंसाफ के यूथी हैं, उन्हें अपने चपड़ासी को बनाना पड़ गया वजीर दाखिला। अब ये बात मेरी आप नोट कर लें कि शेख रशीद साहब इमरान खान से बदला ज़रूर लेंगे, और वो बदला कैसे लेंगे वो आपको हम बताते हैं। शेख रशीद साहब पिछले कई दिनों से ये कहते आपको सुनाई दिए होंगे कि अपोजिशन की जमातें बताएं कि उन्हें मुज़ाकरात किससे करने हैं, वो किससे बात करना चाहते हैं। ये शेख रशीद साहब को भी पता है कि बात किससे होगी, ये हुकूमत कौन चला रहा है। शेख रशीद तो टीवी पे कहते रहे हैं कि ये हुकूमत पे जो भी इदारों के सरबराह लग रहे हैं, डेफिनेटली वो कोई सर्विंग ऑफिसर्स हैं, कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वही चला रहे हैं। यहाँ तक हुआ कि एक टॉक शो में उन्होंने ये भी कहा कि वजारत खारजा भी वही चला रहे हैं, जो कि चलाते रहे हैं वो। तो मामला ये है कि शेख रशीद साहब अपने आप को कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान है, वो फौज के तर्जुमान है, सियासतदानों में वो फौज के तर्जुमान है, और वो गेट नंबर 4 पे कौन सा सियासतदान है जो वहां से नहीं आया, लिहाजा शेख रशीद साहब भी अपने आप को वहीं का तर्जुमान गिनवाते हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट, तो बार बार मैं वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि इस हुकूमत ने जिस तरह उनकी सुबकी करवाई है, जिल्लत करवाई है इस्टेब्लिशमेंट की, उन्हें भी रियलाइजेशन है कि इस हुकूमत इमरान खान से तो ये हुकूमत नहीं चलेगी। लिहाजा शेख रशीद साहब बड़ा सहूलतकार का किरदार अदा करेंगे पीडीएम की इस पूरी तहरीक में। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। ये पूरा जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, फिर मुज़ाकरात होंगे, और वो जो मुज़ाकरात होंगे वो होंगे इस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो ने अब ये शर्त रख दी है कि इमरान खान को जाना होगा, इमरान खान को इस्तीफा देना होगा। तो ये जो इतनी बड़ी जंग है जिसमें अब ये 11 जमातें, जिसमें नवाज शरीफ साहब अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और पहली मर्तबा 70 साल में इस्टेब्लिशमेंट को किसी ने आंखें दिखाई हैं इस तरह, तो कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी होगी, और वो जो छोटी कुर्बानी है वो इमरान खान की ही है। लिहाजा इमरान खान को कहा जाएगा मुमकिना तौर पे, अगर ये प्रेशर बिल्डअप हो गया कि आप स्टेप डाउन करें, आप रिजाइन करें, तो उस वक्त कोई वजीर आजम का कैंडिडेट होगा, वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन उस वक्त आपको अंदाजा होगा, इसी गुफ्तगू में मैंने उसका नाम ले लिया है, आपको अंदाजा होगा कि वो वजीर आजम बन रहा होगा। उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो वजीर आजम बने, और उसको वजीर आजम मुमकिना तौर पे बना दिया जाएगा। और वो जो शख्स होगा उसका भी ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं होगा, ये भी आप नोट कर लीजिए कि उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं होगा, वो तहरीक इंसाफ से बाहर का होगा, और उसे वजीर आजम इमरान खान की जगह बनाया जाएगा। वो कौन होगा गैस कीजिए, अपना कमेंट कीजिए, ताकि हम देख सकें कि आप किस तरह उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी सियासी जो सोच है, सियासी बसीरत है, आपको वहां तक लेकर जाती है या नहीं। तो मामला बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, और अगले जो 24 घंटे हैं, 13 दिसंबर का मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है वो आखिरी स्टॉप है इस पूरी पीडीएम की तहरीक का, और ये मीनार पाकिस्तान का जलसा तय करेगा। और नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर होगी, वो पिछले 1 महीने से मैं अपनी इन वीडियोस में आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की जो 13 तारीख की तकरीर है मीनार पाकिस्तान पे, वो इंतहाई अहम है और वो बड़ी मानखेज है।
اور اس میں وہ باتیں بھی کریں گے جو آج تک انہوں نے شاید اپنی تقریروں میں نہیں کی ہوں گی. جو گجرانوالہ کی اور کوئٹہ میں تقریر ہوئی تھی اس میں نواز شریف صاحب نے نہیں کی. اس کے علاوہ ممکنہ طور پہ وہ اپنی تقریر میں یہ اشارے بھی بتا سکتے ہیں کہ کس طرح انہیں اپروچ کیا گیا, کس طرح ان کو پیغامات بھجوائے گئے کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. جس طرح اب عمران خان صاحب منتیں کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ویسے اس وقت مقتدر حلقے بھی میاں صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے نام نہ لیجئے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو اب یہ سیاسی پورا کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. 13 دسمبر کا جلسہ, اس کے بعد اس سیاست نیا رخ اختیار کرے گی اور یہ جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور مقتدر حلقوں کو بھی معلوم ہے کہ اس کشیدگی کو کم کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر اس کشیدگی کو کم نہ کیا گیا تو یہ پورا نظام لپٹا جا سکتا ہے اور جو حالات ہیں ان میں یہ بہت مشکل ہوگا. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے دیجئے, اپنا کامنٹ کیجئے اور بتائیے کہ شیخ رشید صاحب کو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں انہیں لایا گیا. ان کا تو تحریک انصاف سے تعلق بھی نہیں ہے. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے, بیل آئیکن کا بٹن اس کو کلک کر دیجئے. فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ہماری لائک کیجئے, ہمارے پیج کو لائک کیجئے, فالو کیجئے, اور فیس بک پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. مجھے اجازت دیجئے, اللہ حافظ.